خوش آمدید۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک ناول نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تنبیہ ہے، یعنی جارج آرویل کا شاہکار 1984۔ لیکن اس سے پہلے لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد جارج آرویل کی کتاب 1984 کے پہلے 3 ابواب میں موجود اس خوفناک اور تاریک دنیا کی حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے۔ اوشیانا نامی یہ ریاست کیسی دکھتی ہے اور وہاں زندگی کتنی گھٹن زدہ ہے، آج ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ آغاز واقعی بہت زبردست ہے، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض ایک فرضی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل طاقت، مستقل نگرانی اور انسانی آزادی کے مکمل طور پر چھن جانے کا ایک انتہائی سنجیدہ اور تاریک مطالعہ ہے۔ اوشیانا ایک ایسی ریاست ہے جہاں بظاہر کوئی قانون نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی سزا موت ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے انسان کے جسم پر ہی نہیں بلکہ اس کی روح اور سوچ تک پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آمریت کا مطلب صرف جسمانی تشدد ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل آمریت وہ ہے جو انسان سے سوچنے کی صلاحیت ہی چھین لے۔ صحیح کہا، اور اسی لیے اس دنیا کا ماحول اتنا بوجھل اور پراسرار محسوس ہوتا ہے۔ ہر طرف ایک خوف کا سایہ ہے، ایک ایسی خاموشی جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ آئیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی ایک انتہائی عجیب اور بے چین کر دینے والے جملے سے ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ اپریل کا ایک سرد اور روشن دن تھا اور گھڑیاں 13 بجا رہی تھیں۔ مطلب 13 بجنا، عام گھڑیوں پر تو 12 ہی بجتے ہیں نا۔ بالکل، اور یہ 13 کا ہنسا فوراً پڑھنے والے کے ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں وقت کے روایتی تصور کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ ملٹری ٹائم کا یہ استعمال بتاتا ہے کہ پوری سوسائٹی ایک چھاؤنی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ واہ، کیا کمال کا نکتہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی کردار ونسٹن سمتھ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس عمارت کا نام ہے وکٹری مینشنز۔ نام تو بہت شاندار اور فاتحانہ سا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، ہر طرف اڑتی ہوئی گرد اور ابلی ہوئی بندگوبھی کی شدید بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ تضاد جان بوجھ کر رکھا گیا ہے۔ باہر سے فتح کے دعوے اور اندر سے کھوکھلا پن۔ اور ونسٹن کی اپنی حالت دیکھیے، 39 سال کی عمر میں وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بری طرح ہانپ رہا ہے، کیونکہ لفٹ تو ویسے بھی مہینوں سے خراب پڑی ہے۔ ہاں، اور اس کے دائیں ٹخنے پر ایک ناسور ہے، ایک ایسا زخم جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ سب پڑھ کر واقعی بہت خوف تو ہوتی ہے۔ ذرا اس دنیا کا تصور کیا جائے جہاں سے سارے رنگ چھین لیے گئے ہوں، ہر چیز بے جان، سرمئی اور خستہ حال ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہاں صرف ایک ہی چیز میں رنگ باقی ہے، اور وہ ہیں بڑے بڑے پوسٹرز، وہ لیڈر یعنی بگ بردر کے دیوے ہیکل پوسٹرز جو ہر دیوار پر، ہر سیڑھی کے موڑ پر چپکے ہوئے ہیں۔ ان پوسٹرز میں بگ بردر کی آنکھیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر طرف گھورتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ خستہ حالی اور گرد و غبار محض ایک غریب معاشرے کی عکاسی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ محض کوئی انتظامی ناکامی یا غربت نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک سوچی سمجھی ریاستی پالیسی ہے۔ ریاست جان بوجھ کر لوگوں کو اس قدر تھکا دینے والے، مایوس کن اور پست حالات میں رکھتی ہے تاکہ ان کے اندر کبھی کوئی بغاوت جنم ہی نہ لے سکے۔ اچھا، مطلب انہیں جان بوجھ کر اس حال میں رکھا جاتا ہے؟ بالکل۔ ذرا سوچئے، جب ایک انسان کی ساری توانائی، اس کی پوری سوچ صرف ایک پرانا سگریٹ بچانے یا کسی پھٹے ہوئے جوتے کا تسمہ باندھنے یا بغیر بجلی کے 7ویں منزل تک پیدل جانے میں صرف ہو جائے گی تو وہ نظام کے خلاف کیسے سوچے گا؟ ونسٹن کا وہ ٹخنے کا زخم دراصل اس مسلسل فرسٹریشن اور بیماری کی علامت ہے جو ریاست ہر شہری پر مسلط کرتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک پہلو ہے۔ انسان کو اتنا تھکا دو کہ وہ مزاحمت کے قابل ہی نہ رہے۔ لیکن یہ جسمانی تھکاوٹ تو شاید صرف شروعات ہے۔ اصل ظلم تو وہ ہے
جب انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں آ کر بھی آرام نہ کر سکے۔ ہاں، کیونکہ گھر کے اندر ان کا سب سے بڑا دشمن موجود ہے۔ بالکل، اور وہ ہے ٹیلی اسکرین۔ جب ونسٹن اپنے خستہ حال کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ہر پوسٹر پر لکھا ہوتا ہے بگ بردر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو ٹیلی اسکرین لگی ہے وہ کوئی عام ٹی وی نہیں ہے، وہ ایک ایسی دھاتی پلیٹ ہے جسے کبھی کسی بھی صورت بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ صرف بولتی نہیں ہے بلکہ وہ سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ وہ ہر وقت کچے لوہے کی پیداوار کے بورنگ اعداد و شمار سناتی رہتی ہے اور ساتھ ہی کمرے کے ہر کونے پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ ذرا آج کے دور کے کسی جدید ترین سمارٹ فون کا تصور کریں، ایک ایسا کیمرہ جسے آپ چاہ کر بھی آف نہ کر سکیں اور جو آپ کے چہرے کے معمولی سے تاثرات، ماتھے کی شکن یا آنکھوں کی ہلکی سی گھبراہٹ کو بھی ہر وقت نوٹ کر رہا ہو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس نگرانی کا سب سے خوفناک پہلو یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا غیر یقینی ہونا ہے۔ غیر یقینی ہونا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ٹیلی اسکرین کے اس پار بیٹھی ہوئی تھاٹ پولیس ہر وقت ہر ایک شہری کو نہیں دیکھ سکتی۔ اتنی بڑی تعداد پر نظر رکھنا عملی طور پر ناممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسے کس خاص وقت پر دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے۔ سمجھ گیا، مطلب خوف کا عنصر۔ جی ہاں، جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر کب نظر رکھی جا رہی ہے تو وہ لاشعوری طور پر یہ مان لیتا ہے کہ اسے ہر سیکنڈ، ہر لمحہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ خوف انسان کی فطرت کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی ہر حرکت، ہر سانس پر پہرا لگا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ نیند میں بڑبڑانے سے بھی ڈرتے ہیں، مطلب وہ خود اپنے ذہن کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ریاست کو ان پر ہر وقت پہرا دینے کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر پہرا بٹھا لیا۔ بالکل صحیح کہا، یہ ایک مکمل نفسیاتی کنٹرول کی بدترین شکل ہے۔ اور کھڑکیوں کے باہر جو پولیس کے ہیلی کاپٹرز بھنبھناتے پھرتے ہیں وہ تو صرف ایک ظاہری دکھاوا ہے۔ اصل دہشت تو اسی تھاٹ پولیس اور ٹیلی اسکرین کی ہے۔ اور یہ پوری نگرانی، یہ سارا کنٹرول آخر چل کون رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے جب ونسٹن اپنی کھڑکی سے باہر لندن شہر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے 4 دیوائکل عمارتیں نظر آتی ہیں۔ وہ عمارتیں اتنی بڑی ہیں کہ پورا شہر ان کے سامنے بونا لگتا ہے۔ وہ 4 وزارتیں جو اس پورے ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہیں۔ ہاں، ان کے نام سنیں ذرا: وزارت سچائی، وزارت امن، وزارت محبت اور وزارت فراوانی۔ اور ان عمارتوں پر سفید رنگ میں پارٹی کے 3 نعرے درج ہیں: جنگ امن ہے، آزادی غلامی ہے اور جہالت طاقت ہے۔ یہ نعرے تو اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں تو ہر وزارت کا نام اس کے اصل کام کے بالکل برعکس ہے۔ وزارت محبت کو ہی لے لیں، اس میں ایک بھی کھڑکی نہیں ہے، اس کے گرد خاردار تارے ہیں اور مشین گنوں والے گارڈز کھڑے ہیں۔ وہاں لوگوں پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ اور وزارت سچائی کا کام دن رات جھوٹ گھڑنا اور تاریخ کو مٹانا ہے۔ وزارت امن ہر وقت جنگ لڑنے کی منصوبہ بندی کرتی ہے، اور وزارت فراوانی کا واحد مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ عوام ہمیشہ فاقہ کشی اور قلت کا شکار رہیں۔ یہ اتنا عجیب ہے نا، مطلب کوئی بھی عام انسان یہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اصل میں اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ تضادات اتفاقی نہیں ہے۔ یہ جارج آرویل کے پیش کردہ تصور ڈبل تھنک یعنی دوغلی سوچ کی سب سے خوفناک مثال ہے۔ ڈبل تھنک، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ ڈبل تھنک کا مطلب ہے کہ انسان کا دماغ بیک وقت 2 متضاد باتوں کو مکمل سچ مان لے۔ ریاست الفاظ کے معنی ہی ختم کر دیتی ہے۔ جب حکومت لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ جنگ ہی دراصل امن ہے تو وہ ان سے سوچنے کی بنیادی صلاحیت ہی چھین لیتی ہے۔ واہ، کیونکہ ہماری ساری سوچ تو زبان اور الفاظ کے ذریعے ہی بنتی ہے نا؟ بالکل، جب الفاظ کے معنی الٹ دیے جائیں تو حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ وزارت محبت کا کھڑکیوں کے بغیر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں سے کوئی سچائی، کوئی روشنی باہر نہیں آ سکتی۔ ریاست کا یہ نظام لوگوں کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ حقائق پر سوال اٹھانے کے بجائے اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی الجھا دینے والی لگتی ہے۔ مطلب اس قدر جابرانہ اور دم گھٹنے والے ماحول میں جہاں ہوا تک پر پہرا ہو، کوئی انسان اپنی عقل کو، اپنی انسانیت کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہی تو ونسٹن اسمتھ کی اصل کشمکش ہے۔ ہاں،
اور وہ آخرکار ایک قدم اٹھاتا ہے۔ 4 اپریل 1984 کا دن ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹیلی اسکرین کی نظروں سے بچ کر ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کے کمرے کا زاویہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اسکرین کی نظر سے تھوڑا سا اوجھل ہو سکتا ہے، حالانکہ آواز پھر بھی جا رہی ہے۔ اور اس نے ایک پرانی خوبصورت ڈائری خریدی ہوتی ہے جو اس دور میں رکھنا ہی غیر قانونی ہے۔ جی، اور ایک پرانے طرز کا قلم بھی اس کے پاس ہے۔ جب وہ قلم کو روشنائی میں ڈبوتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ اس سفید صفحے پر ایک لفظ بھی لکھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ اور پھر وہ کیا لکھتا ہے؟ بڑے بڑے حروف میں صفحے پر بھر دیتا ہے، بگ بردر مرد آباد۔ بگ بردر مرد آباد۔ یہ سیدھا سیدھا ایک تھاٹ کرائم یعنی خیالات کا جرم ہے، جس کی سزا یقینی موت ہے یا پھر 25 سال کے لیے مشقت کے کیمپ۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، ایک ایسے خوفناک نظام میں، اتنی سخت نگرانی میں، ایک سادہ سی ڈائری لکھنا، یہ کوئی بغاوت تو نہ ہوئی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کوئی ہتھیار اٹھاتا، کوئی زیر زمین تنظیم بناتا۔ ڈائری ہی کیوں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بظاہر یہ ایک بہت کمزور سا قدم لگتا ہے، لیکن نفسیاتی اور فلسفیانہ لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک ایسی دنیا تصور کریں جہاں ریاست ہر روز سچائی کو بدل رہی ہو، پرانے اخبارات جلا دیے جاتے ہیں اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جو بات کل سچ تھی وہ آج جھوٹ ہے۔ وہاں اپنے حقیقی خیالات کو ایک کاغذ پر روشنائی سے محفوظ کرنا دراصل اپنے وجود کو بچانے کی جنگ ہے۔ تو وہ ڈائری دراصل اس کی یادداشت ہے۔ بالکل۔ ونسٹن جانتا ہے کہ ریاست کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کسی ہتھیار سے نہیں ہرایا جا سکتا، لیکن وہ ڈائری اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر کے انسان کو اور اپنی تنقیدی سوچ کو زندہ رکھ سکے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں تاریخ کو مٹایا جا رہا ہو، کاغذ پر سچ لکھنا حقیقت کو بچانے کی آخری کوشش ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سچائی ریاست کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر وہ بند کمرے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے تو کم از کم اس کا دماغ ابھی آزاد ہے۔ 100%۔ جذبات اور خیالات پر پہرے کے باوجود اپنی سوچ کو کاغذ پر لانا اس جابرانہ نظام کی سب سے بڑی شکست ہے۔ تو گویا خاموشی سے سچ لکھنا ہی سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ونسٹن کی اس اندرونی اور خاموش بغاوت کے بالکل برعکس ریاست ایک انتہائی شور و غل والی نفرت کو پروان چڑھاتی ہے۔ وہ روزانہ کا 2 منٹس ہیٹ یعنی 2 منٹ کی نفرت کا سیشن۔ یہ پوری کتاب کے سب سے خوفناک مناظر میں سے ایک ہے۔ واقعی ونسٹن اپنی ڈائری لکھتے ہوئے اس منظر کو یاد کرتا ہے۔ سب لوگ دفتر کے ایک بڑے ہال میں جمع ہیں۔ اچانک اسکرین پر ایک بھیانک سی پسنے والی آواز آتی ہے، جیسے کوئی مشین چل رہی ہو، اور پھر ایمینویل گولڈسٹین کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ گولڈسٹین، جو ریاست کا سب سے بڑا غدار اور اولین دشمن ہے۔ ہاں، اس کا چہرہ ایک بھیڑ جیسا دکھایا گیا ہے۔ پیچھے یوریشین فوج کی قطاریں مارچ کر رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ اسکرین پر آتا ہے، ہال میں موجود لوگ بالکل جنونی ہو جاتے ہیں۔ وہ چیختے ہیں، اسکرین پر چیزیں پھینکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ایک عورت تو اتنی مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ ہال میں پڑی ایک بھاری ڈکشنری اٹھا کر پوری طاقت سے اسکرین پر مارتی ہے۔ لوگ باقاعدہ جانوروں کی طرح برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا اجتماعی پاگل پن ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا ایمینویل گولڈسٹین واقعی وجود رکھتا بھی ہے، یا یہ ریاست کا اپنا تراشا ہوا ایک فرضی کردار ہے؟ مطلب ایک قربانی کا بکرا؟ بالکل۔ حقیقت میں یہ 2 منٹس ہیٹ ریاست کا ایک انتہائی مؤثر نفسیاتی ہتھیار ہے۔ ذرا سوچئے، جہاں لوگوں کے پاس پیٹ بھر کر کھانا نہ ہو، زندگیاں بدحال ہوں، ہر وقت جاسوسی کی تلوار لٹک رہی ہو، وہاں قدرتی طور پر عوام میں شدید غصہ پیدا ہوگا۔ اور اگر وہ غصہ نظام کی طرف مڑ گیا تو بغاوت ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو ریاست بڑی ہوشیاری سے اس غصے کا رخ موڑ دیتی ہے۔ وہ عوام کی تمام مایوسی اور وحشت کو جمع کر کے روزانہ 2 منٹ کے لیے اس فرضی دشمن گولڈسٹین کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ لوگ اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر فوراً اسکرین پر بگ بردر کا پرسکون طاقتور چہرہ آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہجوم اچانک سکون محسوس کرنے لگتا ہے اور باقاعدہ عقیدت سے بگ بردر کے نعرے لگاتا ہے۔ ہاں،
یہ جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک ماسٹر پیس طریقہ ہے۔ عوام کو اتنا مصروف اور جذباتی طور پر اندھا کر دو کہ وہ اپنی اس بربادی کا الزام کبھی بھی نظام پر نہ لگا سکیں۔ یہ تو بالکل آج کل کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز جیسا ہے، جہاں ایک مصنوعی غصہ پیدا کر کے لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح موازنہ کیا آپ نے۔ اور اس جنونی ہجوم کے دوران ونسٹن کے اپنے جذبات بھی بے قابو ہو رہے ہیں۔ وہ بھی دوسروں کی طرح کرسیاں پیٹ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اور اسی شور و غل میں اس کی اندرونی کشمکش دو خاص افراد کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی کا بہت پراسرار پہلو ہے۔ وہ سیاہ بالوں والی لڑکی جولیا اور انر پارٹی کا ممبر اوبرائن۔ جی ہاں، ایک طرف وہ سیاہ بالوں والی نوجوان لڑکی ہے جس نے اپنی کمر پر اینٹی سیکس لیگ کا ایک چمکدار سرخ بیلٹ پہنا ہوا ہے۔ یہ بیلٹ ریاست سے اس کی گہری وفاداری اور کٹر پن کی علامت ہے۔ ونسٹن اس لڑکی سے شدید حد سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ وہ اسے مار دے۔ اسے خوف ہے کہ یہ تھاٹ پولیس کی جاسوس ہے۔ اور دوسری طرف اوبرائن؟ بالکل، اوبرائن جو انر پارٹی کا ممبر ہے، ایک بھاری بھرکم طاقتور شخص، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شائستگی اور گہرائی ہے۔ نفرت کے اس طوفان میں ایک لمحے کے لیے ونسٹن اور اوبرائن کی نظریں ملتی ہیں، اور اس ایک سیکنڈ میں ونسٹن کو لگتا ہے کہ اوبرائن بھی نظام سے نفرت کرتا ہے۔ وہ کوئی باغی ہے۔ یہ کیسا عجیب تضاد ہے! ایک بظاہر معصوم لڑکی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور ایک ظالم حکمران جماعت کے بندے میں اپنا دوست تلاش کر رہا ہے۔ یہ تضاد دراصل اس نظام کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب ایک ریاست انسان سے معمول کی محبت، اعتبار اور ہمدردی کے رشتے چھین لیتی ہے تو انسانی جذبات مسخ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مطلب جذبات کے اظہار کا کوئی نارمل طریقہ نہیں بچتا۔ جی، ونسٹن کی اس لڑکی سے نفرت دراصل نظام سے نفرت ہے۔ وہ سرخ بیلٹ اس بات کی علامت ہے کہ ریاست نے قدرتی کشش اور محبت کو غیر قانونی اور گناہ بنا دیا ہے۔ محرومی جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ تشدد اور نفرت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اوبرائن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس پر کیوں اعتبار کر رہا ہے؟ ونسٹن کی تنہائی اور بے بسی اتنی گہری ہے کہ وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی حالت میں ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں بچے اپنے والدین کی جاسوسی کرتے ہیں، وہاں محض آنکھوں کا ملنا ہی امید کی واحد کرن بن جاتا ہے۔ وہ اوبرائن میں وہ باغی دیکھنا چاہتا ہے جو وہ خود بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کا دماغ مایوسی میں دوست اور دشمن کی پہچان کھو بیٹھا ہے۔ یہ صورتحال واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس تاریک دنیا میں جہاں تاریخ روز بدلی جا رہی ہو، ایک نظر کا ملنا بھی موت کا پروانہ ہو، وہاں زندگی کا ہر لمحہ ایک عذاب ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف ایک خیالی مستقبل سے نہیں ڈراتی، بلکہ آج کی دنیا کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم تنقیدی سوچ چھوڑ دیں تو ہم بھی کسی بگ بردر کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ بے شک، اس کتاب کی اہمیت وقت کے ساتھ اور بڑھ گئی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کی پہلی شرط اپنے خیالات کی حفاظت ہے۔ اگر لوگ بغیر سوچے سمجھے معلومات کو قبول کرنے لگیں تو وہ ایک تاریک نظام کے لیے خود راستہ بناتے ہیں۔ یہیں پر ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو کسی کو بھی بے چین کر دے گا۔ آج کے دور میں جب ہماری ساری یادیں، تصویریں اور خبروں کا ریکارڈ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، سب کچھ کلاؤڈ پر ہے، تو کیا آج کی کسی طاقتور وزارت سچائی کے لیے اس ڈیجیٹل ماضی کو خاموشی سے بدل دینا 1984 کے اس کاغذی دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان نہیں ہو گیا؟ یہ ایک بہت ڈراؤنا خیال ہے۔ ہاں، جہاں ونسٹن کو پرانے اخبار جلا کر نئے چھاپنے پڑتے تھے، آج تو صرف ایک کلک یا ایک کوڈ بدلنے کی دیر ہے۔ کیا ہمارا ماضی آج بھی واقعی محفوظ ہے یا اسے پہلے ہی بدلا جا چکا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خیر، اگلے حصے میں ہم ونسٹن کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں، نیوز پیک کی تباہ کاریوں اور اس کی ملاقات ایک پراسرار لڑکی سے ہونے کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کی گفتگو بہت ہی گہری ہونے والی ہے۔ بالکل، اس نشست میں ہم ان خوفناک ہتھ کنڈوں کا کھوج لگائیں گے جو پارٹی اپنے شہریوں کی سوچوں کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہاں، وہ جو پورا ایک ادارہ جاتی نظام ہے نا۔ جی، ہم جن ابواب کا احاطہ کر رہے ہیں وہ ہیں باب 4 دا ریکارڈز ڈپارٹمنٹ، جی، باب 5 جس میں نیوز پیک اور سائم کا ذکر ہے، اور باب 6
یادیں اور خواب۔ یہ تینوں ابواب دراصل اس پوری دنیا کے بنیادی پرزے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد ان مخصوص طریقوں کو سمجھنا ہے جن کے ذریعے تاریخ، زبان اور انسانی یادداشت کو مسخ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ کس طرح انسان کے ذہن کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ معلومات کے اس طوفان میں کس طرح سچائی کو مٹایا جاتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم ونسٹن کے دفتر منسٹری آف ٹروتھ سے شروع کرتے ہیں، جو کہ نام سے ہی ایک بہت بڑا مذاق لگتا ہے۔ ہاں، یہ دراصل جھوٹ کا کارخانہ ہے۔ مطلب ونسٹن کا کام ہی یہی ہے کہ اخبارات اور پرانے ریکارڈز کو تبدیل کرے۔ وہ روزانہ ماضی کو نئے سرے سے لکھتا ہے۔ یہ کتنا عجیب ہے نا، مطلب روزمرہ کی بنیاد پر ماضی کو بدلنا، جیسے وہ کامریڈ ودرز کی مثال لیں۔ ہاں، وہ جو پارٹی کی نظروں سے گر گیا تھا۔ بالکل، اور اب وہ ایک ان پرسن بن چکا ہے۔ ان پرسن یعنی ایک ایسا شخص جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں، اور ونسٹن اس کا نام ریکارڈ سے مٹانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کامریڈ اوگلوی نامی ایک بالکل فرضی ہیرو تخلیق کر لیتا ہے۔ مطلب ایک ایسا بندہ جو حقیقت میں تھا ہی نہیں، اسے تاریخ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ ودرز کی جگہ لے سکے۔ جی، اور جو پرانے کاغذات ہوتے ہیں نا، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ انہیں ان نیومیٹک ٹیوبز میں ڈال دیتے ہیں جنہیں یادداشت کے غار یا میموری ہولز کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ سیدھے جا کر بھٹیوں میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے سمجھانے کے لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی روزانہ اپنی ڈائری کے صفحات مٹا کر نئی باتیں لکھے، ہاں، روز نیا سچ۔ یہاں تک کہ اسے خود اپنی لکھائی پر بھی اعتبار نہ رہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ مسحور کرنے وہ یہ ہے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پارٹی کا ایک واضح نعرہ ہے کہ جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، اور جو حال کو کنٹرول کرتا ہے وہ ماضی کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں تاریخ کو اس لیے نہیں بدلا جاتا کہ ماضی کی غلطیوں کو چھپایا جا سکے، تو پھر بلکہ اس لیے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ پارٹی ہمیشہ حق پر تھی اور اس کی پیشگوئیاں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، وہ خود کو ایک طرح سے خدا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی ڈرانے والی ہے، لیکن اگر تاریخ روز بدلتی ہے تو انسان کا دماغ اسے کیسے قبول کرتا ہے؟ یہی تو اصل گیم ہے۔ مطلب یہیں سے ڈبل تھنک کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ بالکل، ڈبل تھنک یہ اس پورے کتاب کا سب سے خوفناک تصور ہے۔ ڈبل تھنک کا مطلب ہے دو متضاد عقائد کو ایک ہی وقت میں سچ ماننا، جیسے وہ چاکلیٹ کے راشن والی مثال۔ ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ راشن کم کر کے 20 گرام کر دیا جائے گا، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن اگلے ہی دن ٹیلی اسکرین اعلان کرتی ہے کہ راشن بڑھا کر 20 گرام کرنے پر عوام پارٹی کے شکر گزار ہیں۔ اور لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ ہاں، عوام بشمول ونسٹن کا وہ ساتھی پارسنز اس صریح جھوٹ کو خوشی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ باقاعدہ جشن مناتے ہیں اس بات کا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک باشعور انسان کا دماغ اس طرح کے واضح تضاد کو دیکھ کر پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شعور کو مارنا؟ ہاں، یہ شعوری طور پر بے ہوشی طاری کرنا ہے۔ مطلب خود کو خود ہی دھوکہ دینا؟ یا جانے والا فریب ہے جس میں فریب دینے والا خود بھی اس پر سچے دل سے یقین رکھتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہیں سے پارٹی کی اصل طاقت جنم لیتی ہے، جب لوگ سچ اور جھوٹ کا فرق ہی بھول جائیں۔ سچ اور جھوٹ کو گڈ مڈ کر دینا، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سوچ کو قابو کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ تو وہ زبان ہے جس میں انسان سوچتا ہے۔ نیوز اسپیک، جی، کینٹین کے اس منظر میں ونسٹن کی ملاقات سائم سے ہوتی ہے، جو نیوز اسپیک ڈکشنری کے 11ویں ایڈیشن پر کام کر رہا ہے، اور وہ کتنے فخر سے بتاتا ہے کہ ان کا کام نئے الفاظ بنانا نہیں ہے، بلکہ پرانے الفاظ کو تباہ کرنا ہے۔ تباہ کرنا۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا یا گڈ کا لفظ ہے تو برا یا بیڈ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، جب آپ صرف ان گڈ یا پلس گڈ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی زبان کو اتنا سکیڑ دینا کہ اس میں کوئی نزاکت ہی نہ رہے۔ ہاں، لیکن نیوز اسپیک کا حتمی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حتمی مقصد سوچ کے دائرے کو اس حد تک تنگ کرنا ہے کہ تھاٹ کرائم یعنی باغیانہ سوچ عملی طور پر ناممکن ہو جائے۔ کیونکہ آپ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہوں گے۔ بالکل، جب آزادی کے تصور کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں بچے گا تو کوئی آزادی کا مطالبہ کیسے کرے گا؟
یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مصور کے پیلٹ سے سارے رنگ چھین لیے جائیں. واہ، بہت اچھی تشبیہ. مطلب اس سے رنگ چھین کر اسے صرف سرمئی رنگ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ جاؤ ایک خوبصورت سورج غروب ہونے کا منظر پینٹ کرو. وہ تو کر ہی نہیں پائے گا. ہاں، الفاظ کے بغیر سوچ دم توڑ دیتی ہے. اور سائن بھی یہی کہتا ہے کہ آرتھوڈاکسی یا کٹرپن اس کا مطلب سوچنا نہیں ہے. تو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سوچنے کی ضرورت کا نہ ہونا. بس آپ ایک مشین کی طرح رد عمل دیں. یہ تو ایک مکمل مشینی انسان بنانے کا منصوبہ ہے. لیکن اتنے دم گھٹنے والے کنٹرول کے باوجود ونسٹن کو کہیں نہ کہیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے. ہاں، وہ پرائلز کی بات کرتا ہے. جی، وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی امید ہے تو وہ پرولولز میں ہے. جو کہ آبادی کا 85% ہے. ہاں، عام محنت کش لوگ جو سخت محنت کرتے ہیں اور بس وہ لاٹری اور فٹ بال جیسے معمولی مشغولوں میں مگن رہتے ہیں. کیونکہ پارٹی ان پر اتنا دھیان نہیں دیتی. پارٹی کا تو نعرہ ہے کہ پرولولز اور جانور آزاد ہیں. ان کے گھروں میں وہ ٹیلی اسکرین بھی نہیں ہوتی زیادہ تر. بالکل. تو ونسٹن کو ان میں امید اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کے انسان کو نہیں مارا. ان میں اب بھی جذبات ہیں. ہاں، ان میں اب بھی وفاداری، محبت اور خالص جذبات باقی ہیں. اور اسی انسانیت، اسی ماضی کی تلاش میں ونسٹن ایک کباڑ خانے میں جاتا ہے. وہ جنک شاپ، جی، یہ بہت اہم حصہ ہے. جہاں اس کی ملاقات مسٹر چیرنگٹن سے ہوتی ہے. وہ اسے ایک پرانی خوبصورت شیشے کی چیز بیچتا ہے. کورل پیپر ویٹ. ہاں، اور وہ مسٹر چیرنگٹن اسے ماضی کی پرانی نظمیں بھی سناتا ہے. اور اسے وہ اوپر والا کمرہ دکھاتا ہے. بالکل. ونسٹن اس دکان کے اوپر موجود کمرہ دیکھتا ہے جہاں حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ کوئی ٹیلی اسکرین نہیں ہے. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ونسٹن اس شیشے کے ٹکڑے کی طرف اتنا کیوں کھینچا؟ کیوں؟ دراصل یہ شیشے کا ٹکڑا ماضی کا ایک جمع ہوا لمحہ ہے. واو! یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے پارٹی مٹا نہیں سکی. یہ ونسٹن کی اپنے وجود اور انسانیت کو بچانے کی ایک علامتی کوشش ہے. مطلب وہ اس پیپر ویٹ کے ذریعے ماضی کو چھونا چاہتا ہے. بالکل، وہ اس میں ایک پناہ ڈھونڈتا ہے. اور وہ جو کباڑ خانے کے اوپر والا کمرہ ہے نا، وہ ونسٹن کے لیے صرف ایک جگہ نہیں ہے. ہاں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. وہ نگرانی کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف عملی بغاوت کا ایک استعارہ بن جاتا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں پارٹی کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی. جہاں وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، جی، اس تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ ایک مطلق العنان ریاست کیسے تاریخ کو مٹاتی ہے. میموری ہولز کے ذریعے. بالکل. ڈبل تھنک کے ذریعے ذہنوں کو مفلوج کرتی ہے. اور نیوز سپیک کے ذریعے زبان کو محدود کرتی ہے. اور پھر بھی اتنی پابندیوں کے باوجود انسانی فطرت ماضی کے کسی چھوٹے سے شیشے کے ٹکڑے یا عام لوگوں یعنی پرولز کی سادگی میں امید تلاش کر لیتی ہے. انسان کے اندر کی روشنی اتنی جلدی نہیں بجھتی. یہ بات سچ ہے. تو سننے والوں، اگلے حصے میں ہم ایک خطرناک اور ممنوع رومانوی کہانی کے آغاز اور ونسٹن کے عملی بغاوت کی طرف آخری قدم کا مشاہدہ کریں گے. اور اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سننے والے ایک بات پر غور کریں. کیا بات ہے؟ دیکھیں، ہماری تمام تر حقیقت ہماری یادوں اور بیرونی ریکارڈز پر مبنی ہوتی ہے. ذرا تصور کریں جب ہماری تمام تر یادیں، تصویریں اور تاریخی دستاویزات مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائیں. جو کہ اب ہو بھی رہی ہیں. بالکل. اور ان کو کنٹرول کرنے والی غیر مرئی طاقتیں جب چاہیں انہیں خاموشی سے تبدیل کر سکیں. ایک کلک کے ساتھ. ہاں، تو پھر ہم سچائی کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا سچ صرف وہی رہ جائے گا جس پر اس لمحے اکثریت یقین کر لے گی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. آج ہم کہانی کے اس انتہائی جذباتی مرکز میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ونسٹن اسمتھ کو ایک محبت سے خالی دنیا میں انسانیت کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے. یہ حصہ واقعی بہت ہی زبردست ہے. بالکل. تو آج ہم جن ابواب پر بات کریں گے وہ ہیں چیپٹر 7 دا نوٹ، چیپٹر 8 دا گولڈن کنٹری اور چیپٹر 9 میٹنگ دا برادرہڈ. اور سامعین کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد مصنف کے پیش کردہ خیالات کا غیر جانبدارانہ اور مکمل طور پر تجزیاتی مطالعہ ہے. ہم یہاں اپنی کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کر رہے ہیں. صحیح، یعنی ہمارا مقصد صرف اس دنیا کی نفسیات کو سمجھنا ہے. بالکل. تو
اس سارے واقعے کی شروعات ایک بہت ہی غیر متوقع انداز میں ہوتی ہے۔ ونسٹن کو ایک پرچی ملتی ہے جس پر لکھا ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اب یہ پرچی اسے جولیا دیتی ہے، وہی فکشن ڈپارٹمنٹ والی لڑکی جسے وہ تھاٹ پولیس کی جاسوس سمجھ کر اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ہاں، وہ تو اسے مارنے کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل۔ تو اچانک راہداری میں وہ لڑکی گرتی ہے، ونسٹن اسے اٹھاتا ہے اور وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں یہ پرچی تھما دیتی ہے۔ مطلب ایک ایسے نظام میں جہاں ہر طرف کیمرے ہیں، یہ کتنا بڑا خطرہ تھا۔ دیکھیں، یہ پرچی نا اصل میں یہ اس سرمئی اور بے جان دنیا میں رنگوں کی پہلی جھلک ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بگ بردر کا نظام کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ انسانی جبلت کو مکمل طور پر نہیں کچل سکتا۔ جولیا کا وہ پرچی دینا موت کو سیدھا سیدھا دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ونسٹن اسے جاسوس کیوں سمجھ رہا تھا؟ کیا یہ صرف اس کا اپنا وہم تھا یا اس گھٹن زدہ ماحول کا اثر تھا؟ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ اس جابرانہ نظام کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مطلب ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان سے ہر قسم کا جذباتی اور سماجی رشتہ ختم کر دیا جائے۔ جب لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے تبھی تو وہ اکیلے پڑیں گے نا۔ ہاں، ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے۔ بالکل، سب کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا پڑوسی یا آپ کا ساتھی جاسوس ہو سکتا ہے۔ اسی شدید خوف کی وجہ سے ونسٹن جولیا کی ہر حرکت کو خطرہ سمجھتا تھا۔ صحیح، لیکن اچھا، اب جب ہم اس پرچی اور ان کے رشتے کی بات کرتے ہیں نا، تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا ہم واقعی اسے سچی محبت کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب آپ مسلسل جبر اور تنہائی میں ہوں تو کیا انسان محض اپنے زندہ ہونے کا احساس پانے کے لیے کسی بھی سہارے کو محبت کا نام نہیں دے دیتا؟ یعنی کیا یہ واقعی خالص محبت ہے یا محض بغاوت کی ایک شدید نفسیاتی ضرورت؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور سچ پوچھیں تو ایسی دنیا میں محبت اور بغاوت کے درمیان کوئی لکیر بچتی ہی نہیں ہے۔ جولیا خود یہ مانتی ہے کہ ان کا یہ ملنا دراصل ایک سیاسی عمل ہے۔ ایک سیاسی عمل؟ محبت؟ ہاں نا، کیونکہ ریاست چاہتی ہے کہ آپ کی ساری محبت اور توانائیاں صرف اور صرف بگ برادر کے لیے ہوں۔ تو ایسے میں کسی اور انسان سے لگاؤ رکھنا، چاہے وہ جذباتی ہو یا جسمانی، بذات خود سب سے بڑی بغاوت ہے۔ یہ آزادی کی ایک کچل دی گئی خواہش کا دھماکہ ہے۔ ارے واہ! تو مطلب محبت بذات خود ایک ہتھیار بن گئی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ بات ان کی اس پہلی خفیہ ملاقات کو اور بھی معنی خیز بنا دیتی ہے، جو شہر سے دور ایک دیہی علاقے میں ہوتی ہے۔ وہ جگہ بالکل ونسٹن کے خوابوں جیسی ہے، وہ جسے دی گولڈن کنٹری یا سنہرا دیس کہتا ہے۔ جہاں درخت ہیں اور وہ پرندہ ہے۔ ہاں، وہ پرندے والا حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ ایک پرندہ ہے جو اکیلا بیٹھا گا رہا ہے، وہ کسی مادہ کو نہیں بلا رہا، نہ کسی حریف کو ڈرا رہا ہے، وہ بس اپنی خوشی کے لیے گا رہا ہے۔ اگر میں اسے ایک تمثیل سے سمجھاؤں تو یہ پرندہ اس مشینی دنیا میں ایک ایسے کھلے ہوئے پھول کی طرح ہے جو بغیر کسی مقصد کے بس جی رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس معاشرے میں تو بغیر مقصد کے کچھ کرنا سب سے بڑا جرم ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تمثیل کا کمال یہ ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ آپ قدرت کو کسی نظریے کا پابند نہیں کر سکتے۔ پرندے کا گیت اس بات کی گواہی ہے کہ زندگی اپنی خالص شکل میں کسی بیرونی مقصد کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور یہی چھوٹی سی چیز ان دونوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ان کے اندر کا انسان ابھی پوری طرح مرا نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن دیکھیں، پرندے کا گیت سننا ایک بات ہے اور واپس اسی ظالم شہر میں سروائیو کرنا بالکل الگ چیز۔ اور یہاں ہمیں ونسٹن اور جولیا کی بغاوت کے طریقوں میں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ ہاں، ان دونوں کی سوچ کا فرق بہت واضح ہے۔ بالکل۔ جولیا کی جو بغاوت ہے نا، وہ انتہائی عملی قسم کی ہے۔ وہ لال رنگ کا سکارف پہنتی ہے، اینٹی سیکس لیگ والا، اور پارٹی کے جلسوں میں سب سے اونچی آواز میں نعرے لگاتی ہے۔ وہ ایک پرفیکٹ کور لیتی ہے۔ ہاں، وہ جانتی ہے کہ وفادار کیسے نظر آنا ہے تاکہ اپنی ذات کے لیے خوشی کے 2 پل چرا سکے۔ اسے تاریخ سے یا سچائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، یہاں تک کہ جب ونسٹن اسے اپنی فکری باتیں بتاتا ہے تو وہ بیچاری سو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن جولیا نہ صرف آج میں جینا جانتی ہے، اور اس کا وہ لال سکارف بہت علامتی ہے۔ پارٹی جنسی تعلق پر اتنی پابندی کیوں لگاتی ہے؟
اخلاقیات کے لیے نہیں بلکہ وہ انسانی توانائی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ مطلب وہ اس غصے کو غصے میں بدلتے ہیں؟ بالکل، وہ اس گھٹن کو نفرت اور جنگی جنون کے جلسوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جولیا یہ بات اپنی جبلت سے سمجھتی ہے، وہ اپنا جسمانی اور ذہنی کنٹرول پارٹی سے واپس چھین رہی ہے۔ اور دوسری طرف ونسٹن ہے۔ ونسٹن بیانیہ اور نظریاتی بغاوت کر رہا ہے۔ وہ ماضی اور مستقبل کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ تاریخ کیوں بدلی جا رہی ہے۔ اگر میں ایک اور مثال دوں، جولیا اس مسافر کی طرح ہے جو ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر ہے۔ اسے پتہ ہے جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ سیدھا کچن میں جا کے اپنی پسند کا کھانا ڈھونڈتی ہے تاکہ آخری وقت اچھا گزرے۔ ہاں، پریکٹیکل اپروچ۔ اور ونسٹن وہ مسافر ہے جو جہاز کے انجن روم میں جا کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاز آخر ڈوب کیوں رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ونسٹن صرف انجن روم تک نہیں رکتا۔ سچائی ڈھونڈنے کے اس جنون میں وہ بالآخر پورے جہاز کو ہی اڑا دیتا ہے۔ یہ فکری فرق ان کی سب سے بڑی کمزوری بنتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ظاہر ہے انہیں ملنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ چاہیے تھی، جو انہیں مسٹر چیرنگٹن کی پرانی دکان کے اوپر والے کمرے میں ملتی ہے، جہاں بظاہر کوئی ٹیلی اسکرین نہیں ہے۔ وہ کمرہ بہت اہم ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کھٹکتی ہے، ونسٹن اتنا فکری انسان ہو کر ایک پرانی دکان کے کمرے پر اتنا اندھا بھروسہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ سراسر بے وقوفی نہیں تھی؟ بظاہر تو بے وقوفی لگتی ہے، لیکن یہ انسانی نفسیات کی مجبوری ہے۔ جب موت اور خوف ہر طرف ہو تو ذہن اپنے بچاؤ کے لیے کچھ وہم تراش لیتا ہے۔ وہ کمرہ ان کے لیے ایک ٹائم مشین کی طرح تھا۔ اور جولیا وہاں اصلی کافی، چینی اور میک اپ لے کر آتی ہے۔ ہاں، میک اپ اور کافی یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اس جابرانہ دور میں روزمرہ کی یہ چھوٹی چیزیں انسانیت کی بقا کی علامت بن جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب میک اپ سے نظام کیسے کمزور ہوتا ہے؟ نظام کمزور نہیں ہوتا، انسان زندہ ہوتا ہے۔ پارٹی نے سب کی حسیات مار دی ہیں۔ بد ذائقہ کھانا، گندے کیمیکلز جیسی بدبو والی جن۔ جولیا کا میک اپ کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ کوئی بے رنگ مشین نہیں، ایک حقیقی عورت ہے۔ اصلی کافی کی خوشبو ان کے حواس کو بیدار کرتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اسی کمرے میں وہ شیشے کا پیپر ویٹ بھی ہوتا ہے جس کے اندر ایک کورل یا مونگا ہے۔ ونسٹن اسے ان کی اپنی زندگی کا استعارہ سمجھتا ہے جو اس کمرے کے شیشے میں بیرونی طوفان سے محفوظ ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی میں اس پیپر ویٹ کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے خوف آتا ہے۔ شیشہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اسے ٹوٹنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ کیا یہ کمرہ واقعی محفوظ تھا یا صرف ایک خوفناک وہم؟ ونسٹن اندر سے یہ جانتا تھا، وہ بار بار کہتا ہے نا کہ ہم مردہ ہیں۔ ہاں، اسے انجام پتا تھا، لیکن وہ اس شیشے کے اندر کے کورل کو اپنا عارضی تحفظ سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا شیشہ ٹوٹے گا، لیکن وہ ٹوٹنے سے پہلے اس خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اسی خوش فہمی یا شاید اسی مایوسی نے انہیں وہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا جو انہیں سیدھا اوبرائن تک لے جاتا ہے۔ مطلب وہ دی بردرہڈ میں شامل ہونے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بالکل۔ جب وہ اوبرائن کے شاندار اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو پہلی بار انہیں دکھتا ہے کہ انر پارٹی کس قدر پرتعیش زندگی گزار رہی ہے۔ نرم قالین، عمدہ تمباکو، اور پھر سب سے حیران کن لمحہ، اوبرائن دیوار پر لگی ٹیلی اسکرین بند کر دیتا ہے۔ ارے ہاں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا تو یہ ملاقات ظالم اور مظلوم کے درمیان سماجی اور طبقاتی فرق کی ایک بہت بھیانک تصویر پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ عام لوگوں کے لیے تو ٹیلی اسکرین خدا ہے، وہ اسے بند نہیں کر سکتے۔ اوبرائن کا اسے بند کرنا دکھاتا ہے کہ قوانین صرف نچلے طبقے کے لیے ہیں، حکمران ان سے بالاتر ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی عجیب چیز ہوتی ہے جس کا ذکر بہت ضروری ہے۔ اوبرائن انہیں سرخ شراب یا وائن پلاتا ہے۔ ونسٹن نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ شراب ایک بہت رومانوی اور میٹھی چیز ہوتی ہے، لیکن جب وہ پیتا ہے تو اسے بالکل پھیکی لگتی ہے۔ کیا واقعی انسان کا ذائقہ اتنا ختم ہو سکتا ہے، یا یہ مصنف نے کوئی مبالغہ آرائی کی ہے؟ نہیں، یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے۔ یہ تو جبر کی نفسیات اور فزیولوجی کا بہت حقیقی ملاپ ہے۔ سالوں تک وہ جو تیزاب جیسی وکٹری جن پینے سے نا ونسٹن کی حس ذائقہ تباہ ہو چکی تھی۔ اور یہ صرف زبان کے ذائقے کی بات نہیں ہے۔
جب نظام آپ کو سالوں تک بدصورتی اور گھٹن کا عادی بنا دے تو آپ کے اندر سے خوبصورتی یا مٹھاس کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اور جب حسیات ہی مر جائیں تو انسان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ صرف غصہ اور نفرت؟ بالکل، اور اوبرائن اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ بلکہ میں کہوں گا ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ اوبرائن ان سے وہ خوفناک حلف لیتا ہے، قتل کرنے کا، دھوکہ دینے کا، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی معصوم بچے کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ دونوں فوراً کہتے ہیں کہ ہاں تیار ہیں۔ اور یہی مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ میرا ایک سخت سوال ہے آپ سے، اگر ونسٹن اور جولیا اس نظام کو گرانے کے لیے ایک بچے پر تیزاب پھینک سکتے ہیں تو کیا وہ خود بھی اسی ظلم کا حصہ نہیں بن گئے جس سے وہ لگ رہے ہیں؟ کیا ظالم سے لڑنے کے لیے ظالم بننا ضروری ہے؟ آپ نے اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ان کی بغاوت اپنی ساری اخلاقیات کھو دیتی ہے۔ پارٹی نے ان کو اتنا بے رحم بنا دیا ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے انہیں اپنی انسانیت ہی داؤ پر لگانی پڑ رہی ہے۔ وہ اس قدر اندھی نفرت میں ہے کہ پارٹی کے ہی ظالمانہ ہتھ کنڈے اپنانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور یقین کریں، یہی جبر کی سب سے بڑی جیت ہے کہ وہ آپ کو اتنا توڑ دے کہ آپ خود اپنے ظالم کا عکس بن جائیں۔ ارے واہ! مطلب ایک محبت بھری پرچی سے شروع ہونے والا سفر انہیں ایسے مقام تک لے آیا جہاں وہ خود موت اور تباہی کا کھیل کھیلنے کو تیار ہو گئے، اور اس سب کے بدلے اوبرائن انہیں ایمینوئل گولڈسٹین کی وہ دی بک دینے کا وعدہ کرتا ہے جسے اس دنیا کا حتمی سچ مانا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ پوری صورتحال آج کے دور کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج جہاں اتنی زیادہ معلومات، پروپیگنڈا اور میڈیا کا شور ہے جو ہماری سوچ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سامعین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی انفرادی سوچ اور تنقیدی زاویے کو زندہ رکھنا ہی اصل آزادی ہے۔ معلومات کو بس منوعان قبول کر لینا کافی نہیں ہے، ان پر سوال اٹھانا ضروری ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ہمیں تنقیدی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب اس نشست کے اختتام پر ہم ایک نیا اور چونکا دینے والا خیال چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ سامعین اس پر خود غور کریں۔ وہ کیا؟ اسی ملاقات میں اوبرائن ایک دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت صرف انسانی ذہن کے اندر وجود رکھتی ہے، باہر نہیں۔ تو ذرا سوچیں، اگر ایک طاقتور نظام انسان کے ذہن اور یادداشتوں کو پوری طرح مٹا دے، اگر ونسٹن اور جولیا کی محبت کو تاریخ سے ایسے مٹا دیا جائے کہ کسی ایک انسان کو بھی یاد نہ رہے، تو کیا وہ سچ سچ کہلائے گا جو کسی کو یاد ہی نہ ہو؟ کیا حقیقت واقعی صرف ہماری یادداشت کی محتاج ہے؟ یہ سوال تو ہماری پوری حقیقت کو ہی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اس سوال کے ساتھ ہم سامعین کو ان کی اپنی سوچ کے حوالے کرتے ہیں۔ اگلی مرتبہ ہم دی بک کے مندرجات بے نقاب کریں گے اور اس لمحے کو دیکھیں گے جب سائے آخر کار ہمارے کرداروں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے اس گہرے جائزے کا بنیادی مقصد دو اہم ابواب کا تجزیہ ہے۔ پہلا ہے The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism اور دوسرا ہے The Arrest۔ صحیح، اور یہ جو اصطلاح ہے اولیگارکیکل کلیکٹیوزم، یہ سننے میں کافی بھاری لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کی یہ گفتگو صرف کسی کہانی تک محدود نہیں ہے۔ مطلب اس میں ہم طاقت، کنٹرول اور انسانی نفسیات کے وہ پہلو کھنگالیں گے جو سچ کہوں تو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہاں، واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے پہلو ہیں، کیونکہ ایمینوئل گولڈسٹین کی جو کتاب ہے وہ دراصل اس پوری ظالمانہ سوسائٹی کا ایک کچا چھٹا کھول کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیں سیدھا اسی کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے ان تین بنیادی اور میں کہوں گی کہ بہت ہی عجیب و غریب نعروں کا ذکر ہے، وہ جو اوشیانہ کی پارٹی کے نعرے ہیں۔ ہاں، وہ تین نعرے: جنگ امن ہے، آزادی غلامی ہے، اور جہالت طاقت ہے۔ مطلب کوئی بھی عام انسان پہلی بار یہ سنے گا تو کہے گا کہ بھئی اس بات کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے۔ صحیح کہا آپ نے، بظاہر یہ محض کھوکھلا پروپیگنڈا لگتے ہیں، لیکن گولڈسٹین کی کتاب بتاتی ہے کہ یہی وہ ستون ہیں جن پر پوری اوشیانہ کی عمارت کھڑی ہے۔ ہم پہلے نعرے کو ہی لے لیتے ہیں، جنگ امن ہے۔ اچھا، تو یہ جنگ امن کیسے ہو سکتی ہے؟ جنگ تو تباہی ہوتی ہے۔ یہی تو وہ چال ہے۔
کتاب تفصیل سے سمجھاتی ہے کہ دنیا 3 بڑی طاقتوں میں بٹ چکی ہے: اوشیانیا، یوریشیا اور ایسٹ ایشیا، اور یہ تینوں ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہے ہیں جو کبھی جیتی ہی نہیں جا سکتی۔ ایک منٹ، اگر جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی تو پھر لڑی کیوں جا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایک تو جیتے گا نا آخرکار۔ نہیں، یہی تو بات ہے، کوئی بھی ایک طاقت اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ دوسری 2 کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ تو اس جنگ کا مقصد فتح حاصل کرنا ہے ہی نہیں۔ واہ، تو پھر مقصد کیا ہے؟ اتنے بم گرائے جا رہے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد اپنے ہی معاشرے کا فاضل مال ضائع کرنا ہے، یعنی وہ وسائل اور اشیاء جو انسانوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، انہیں تباہ کرنا۔ اچھا، مطلب وہ جان بوجھ کر چیزیں تباہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو نہ ملے۔ بالکل، ذرا سوچیں، اگر مشینیں دن رات کپڑے، جوتے اور خوراک بناتی رہیں تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں خوشحالی آ جائے گی، غریب سے غریب انسان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر سب کی ضرورت پوری ہو گئی تو لوگ تو فارغ ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہو، اس کے پاس اچھا گھر ہو، تو اس کے پاس فارغ وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت میں وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، وہ باشعور ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ تعلیم کی طرف جائے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا۔ اور جیسے ہی وہ باشعور ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ یہ جو مٹھی بھر لوگ، یعنی جو انر پارٹی والے اس پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بغاوت کر دے گا۔ اوہ، تو یہ سب بغاوت کو روکنے کے لیے ہے۔ یہ تو بالکل ایک ٹریڈ مل کی طرح ہے نا؟ ٹریڈ مل؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک ایسی مشین جس پر آپ بھاگتے تو بہت تیز ہیں، پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، ٹانگیں تھک کر چور ہو جاتی ہیں، لیکن آپ پہنچتے کہیں نہیں، آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ دی ہے! بالکل ایسا ہی ہے۔ عوام کی ساری محنت کا نچوڑ مشینوں اور ہتھیاروں پر لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ بم اور جہاز فضا میں یا سمندر میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ تاکہ عوام ہمیشہ غریب رہیں، انہیں بس اس بات کی فکر ہو کہ کل کا راشن کہاں سے ملے گا۔ صحیح، اور جو انسان اس فکر میں ہو کہ چاکلیٹ کا راشن 30 گرام سے 20 گرام ہو گیا ہے، وہ بھلا نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا کیا سوچے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا چپتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ جی بتائیں۔ جب عوام روزانہ بم گرتے دیکھتے ہیں، راشن کی کمی کا سامنا کرتے ہیں، تو انسانی دماغ اتنی آسانی سے یہ کیسے مان لیتا ہے کہ یہ حالت جنگ دراصل امن ہے؟ کیا واقعی انسانی عقل کو اس حد تک اندھا کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ان کے تیسرے نعرے میں چھپا ہے، یعنی جہالت طاقت ہے۔ جہالت طاقت ہے؟ مطلب عوام کی جہالت پارٹی کی طاقت ہے؟ 100%۔ لیکن یہ کوئی عام جہالت نہیں ہے جو قدرتی طور پر ہوتی ہے، اسے باقاعدہ سائنسی طریقے سے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس پورے عمل کو وہ ڈبل تھنک کہتے ہیں۔ ڈبل تھنک یعنی دوہرا سوچنا؟ یہ تو بڑا عجیب سا تصور ہے۔ عجیب بھی ہے اور بہت خوفناک بھی۔ ڈبل تھنک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محض جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے بے وقت 2 بالکل متضاد باتوں پر کامل یقین رکھنا۔ مطلب میں ایک ہی وقت میں دن کو رات اور رات کو دن مان لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسانی ذہن تو ایسے کام نہیں کرتا۔ اوشیانیا میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ کو بدلنے کا عمل دیکھ لیں۔ فرض کریں اوشیانیا پچھلے 4 سال سے یوریشیا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب کو پتا ہے کہ یوریشیا دشمن ہے، ہاں۔ لیکن اچانک پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو ہمیشہ سے ایسٹ ایشیا سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اب ڈبل تھنک کا کمال یہ ہے کہ ایک شہری نہ صرف یہ بات زبان سے کہتا ہے، بلکہ وہ شعوری طور پر وہ اپنی پرانی یادداشت کو مٹا دیتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دیتا ہے کہ یوریشیا کبھی دشمن تھا، اور اس سے بھی بڑی بات، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی کچھ بھلایا ہے۔ اوف خدایا، یہ تو ذہن کو مفلوج کرنے والی بات ہے۔ جھوٹ کو سچ مانو اور پھر یہ بھی بھول جاؤ کہ کوئی جھوٹ بولا گیا تھا۔ تو جب انسان اپنے ہی حافظے اور حواس پر سے اعتبار کھو دیتا ہے نا، تو وہ پارٹی کے ہاتھ میں بس ایک کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے، اور یہی ان کا اصل مقصد ہے۔ یہ تو واقعی جسموں پر نہیں، شعور پر حکمرانی ہو رہی ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ تاریخ میں جتنے بھی بڑے آمر گزرے ہیں، ظالم حکمران گزرے ہیں، جی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کم از کم یہ جھوٹا دعویٰ ضرور کیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی سختی کر رہے ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے، کہ ایک دن ہم ایک مثالی معاشرہ، ایک یوٹوپیا بنائیں گے۔
ہاں، ہٹلر ہو یا اسٹالن، سب نے کوئی نہ کوئی ایسا نظریہ پیش کیا تھا۔ تو کیا اوشیانا کی پارٹی بھی یہی جواز پیش کرتی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی فلاح چاہتے ہیں؟ نہیں، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں گفتگو ایک انتہائی بھیانک سچائی کی طرف جاتی ہے۔ گولڈسٹین کی کتاب کے بعد جب کہانی میں آگے چل کر پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار اوبرائن سے ونسٹن کا سامنا ہوتا ہے نا، ہاں، وہ جو بہت سرد اور ظالم کردار ہے۔ بالکل، تو اوبرائن ایک ایسی سچائی بتاتا ہے جو پچھلی تمام آمریتوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پارٹی اقتدار کسی نظریے، کسی بھلائی یا معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتی۔ تو پھر کس لیے چاہتی ہے؟ ان کا واحد اور حتمی مقصد صرف اور صرف طاقت ہے، خالص طاقت۔ وہ طاقت کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ طاقت خود اپنی ذات میں ایک منزل ہے۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، وہ کوئی پردہ نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں۔ اوبرائن صاف کہتا ہے کہ پرانے عامر بزدل اور منافق تھے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اقتدار کی بھوکے ہیں، لیکن اوشیانا کی پارٹی طاقت صرف طاقت کے لیے چاہتی ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ اس طاقت کا اصل مزہ کیا ہے؟ کوئی انسان طاقت اس لیے چاہتا ہے نا کہ اسے دولت ملے یا کوئی عیش و عشرت ملے یا دنیا اسے عزت دے۔ ایک عام انسان کے لیے واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر پارٹی کو یہ سب نہیں چاہیے تو یہ تو بالکل ایک ایسے بدماش، ایک بلی جیسی بات ہو گئی نا جو اسکول میں کسی کمزور بچے کا کھانا چھین لیتا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے، لیکن وہ کھانا کیوں چھینتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں چھینتا کہ اسے بھوک لگی ہے یا اسے وہ کھانا پسند ہے، وہ صرف اس لیے چھینتا ہے تاکہ وہ اس کمزور بچے کے چہرے پر تکلیف اور بے بسی دیکھ سکے، اسے رلاتے ہوئے دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ بالکل، 100%۔ اوبرائن خود ونسٹن کو بتاتا ہے کہ طاقت دولت یا اشیاء پر کنٹرول کا نام نہیں ہے۔ طاقت دراصل انسانوں پر، ان کے ذہنوں اور جسموں پر مکمل کنٹرول کا نام ہے۔ اور وہ کنٹرول کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تکلیف دے کر۔ اوبرائن کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات اپنی خوشی سے مان رہا ہے تو اس میں آپ کی طاقت کیا ہے؟ طاقت تو تب ہے جب آپ کسی کی مرضی کو توڑیں، اسے وہ کرنے پر مجبور کریں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ انسانی ذہن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کے خوفناک سانچوں میں دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ہاں، ان کا خواب ایک ایسی دنیا ہے جہاں محبت، دوستی، خاندان اور ہمدردی کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جہاں واحد جذبہ خوف ہو اور انسان صرف بگ برادر سے محبت کرے۔ اچھا، لیکن یہاں میں آپ کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل کریں۔ اگر معاشرے کی بنیاد صرف نفرت، خوف اور دھوکے پر رکھی جائے تو کیا وہ معاشرہ خودکشی نہیں کر لے گا؟ میرا مطلب ہے کیا خالص طاقت کی یہ ہوس خود ان کے اپنے زوال کا سبب نہیں بنے گی؟ یہ بہت منطقی بات لگتی ہے۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ظلم کا نظام ایک دن اندر سے گر جاتا ہے، لیکن اوشیانا میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا کبھی تو انسان کی فطری آزادی ابھر کر سامنے آئے گی نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بغاوت کا بھی سائنسی حل نکال لیا ہے۔ وہ انسان کی فطرت کو دبا نہیں رہے، وہ اسے جڑ سے بدل رہے ہیں، خاص طور پر زبان کو سکیڑ کر۔ آپ نیو اسپیک کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ جب وہ زبان میں سے بغاوت، آزادی اور برابری جیسے الفاظ ہی ختم کر دیں گے تو لوگ بغاوت کے بارے میں سوچیں گے کیسے؟ ہاں، اگر میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے تو میں اس کا تصور کیسے کروں گی؟ اور جو ونسٹن جیسے تھوڑے بہت لوگ سوچنے کی جرات کریں گے بھی، انہیں موت دینے سے پہلے اندر سے اس قدر کچل دیا جائے گا کہ وہ مرتے وقت بگ برادر سے محبت کر رہے ہوں گے۔ یہ سب سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ نظام تو جسم کے ساتھ روح کو بھی قید کر لیتا ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے بھیانک مثال ہمیں کہانی کے اگلے حصے میں ملتی ہے۔ مسٹر چیرنگٹن کی پرانی دکان کے اوپر موجود وہ کمرہ جہاں ونسٹن اور جولیا موجود تھے۔ چلیں پھر اس کمرے کا منظر کھینچتے ہیں۔ ونسٹن اور جولیا اس چھوٹے سے خستہ حال کمرے میں کھڑے ہیں، اسے وہ اپنی ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھتے تھے۔ صحیح، اور کھڑکی کے باہر ایک عام سی غریب عورت کپڑے لٹکاتے ہوئے گانا گا رہی ہے۔ وہ ایک بہت پرسکون لمحہ ہوتا ہے نا، لیکن پھر ونسٹن کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک گہری حقیقت تسلیم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بغاوت کا انجام موت ہے۔ اور وہ کہتا ہے، ہم مردہ ہیں۔ ہاں، وی آر دا ڈیڈ۔ اور جیسے ہی جولیا اس کے الفاظ دہراتی ہے، وہ سکون ایک دم ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اسی لمحے دیوار کے پیچھے سے ایک لوہے جیسی سرد اور بڑی بے رحم سی آواز آتی ہے، اور وہ بھی بالکل وہی الفاظ دہراتی ہے، تم مردہ ہو۔
یو آر دا ڈیڈ. جب میں نے یہ پڑھا تھا تو واقعی میری سانس رک گئی تھی. یہ لمحہ کس قدر خوفناک ہے. بہت خوفناک ہے، کیونکہ یہ صرف ایک گرفتاری کی آواز نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کی وہ نجی اور محفوظ سمجھی جانے والی دنیا دراصل کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہوا نا جیسے وہ شیشے کا پیپر ویٹ ٹوٹا تھا۔ پیپر ویٹ، ہاں، وہ جو کمرے میں رکھا تھا۔ بالکل، وہ شیشے کا پیپر ویٹ جس میں ایک چھوٹا سا گلابی مونگا محفوظ تھا۔ ونسٹن سوچتا تھا کہ وہ شیشہ وہ کمرہ ہے اور مونگا وہ اور جولیا ہیں۔ ہاں، وقت کی قید سے آزاد۔ لیکن جب گارڈز اندر آتے ہیں تو وہ اسے بے دردی سے فرش پر دے مارتے ہیں، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مونگا فرش پر بے بسی سے گر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی چھوٹی سی محفوظ دنیا کتنی آسانی سے تباہ ہو گئی۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کمرے میں گزارے گئے چند لمحوں کی آزادی اس دردناک انجام اور دھوکے کی قیمت ادا کرنے کے قابل تھی؟ سچ کہوں تو میں نے بہت سوچا اس بارے میں۔ مجھے لگتا ہے وہ دھوکہ اتنا بھیانک تھا کہ وہ آزادی بھی ایک مذاق بن کر رہ گئی، کیونکہ وہ آزادی تو کبھی تھی ہی نہیں۔ بالکل، اور اس دھوکے کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب دیوار پر لگی ہوئی وہ پرانی تصویر فرش پر گرتی ہے۔ وہ سینٹ کلیمنس کے چرچ والی تصویر۔ جی ہاں، جب وہ تصویر گرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک خفیہ ٹیلی اسکرین ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ ٹیلی اسکرین پہلے دن سے وہاں موجود تھی، مطلب انہوں نے ان کی ہر حرکت، ہر سانس اور ہر سرگوشی کو دیکھا اور سنا تھا۔ ہاں، جس جگہ کو وہ دنیا کی نظروں سے چھپاوا سمجھتے تھے، دراصل وہی ان کی نگرانی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اور جب سیاہ وردی اور لوہے کے جوتوں والے گارڈز اندر گھستے ہیں اور وہ جولیا کو جس بے دردی سے مارتے ہیں، اسے وہاں سے لے جایا جاتا ہے، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اب ان کی انسانی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بالکل، اب وہ صرف مشینری کا ایک مہرہ ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ ایک طویل نفسیاتی کھیل کھیلا گیا ہو۔ اس سارے دھوکے کو اگر میں ایک مکڑی کے جالے سے تشبیہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ مکڑی کا جالا؟ ذرا سمجھائیں کیسے؟ مطلب ونسٹن اور جولیا کو لگا کہ انہوں نے اس جالے سے باہر بہت چالاکی سے ایک محفوظ ککون بنا لیا ہے۔ صحیح۔ وہ خود کو آزاد سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خود چل کر مکڑی کے جالے کے بالکل عین مرکز میں جا بیٹھے تھے، اور مکڑی اس وقت تک خاموشی سے دیکھتی رہی جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ اب یہ پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ واہ، یہ بہت گہری اور ڈرا دینے والی بات ہے۔ پارٹی انہیں یہ وہم دیتی ہے کہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں، وہ انہیں آخری حد تک جانے کا موقع دیتی ہے اور پھر ان کے غبارے میں سوئی چبھو دیتی ہے۔ بالکل۔ اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسمانی تشدد شروع ہونے سے پہلے ہی انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اوشیانا کا یہ نظام واقعی انسان کی روح کو بھی قید کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے آج کی یہ گفتگو اتنی اہم تھی۔ جب ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کے ذہنوں میں ایک فکر انگیز اور پریشان کن خیال ضرور چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بالکل، وہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں، جب ہم اوشیانا کے لوگوں کی بے بسی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بس ایک کتاب کی خیالی دنیا ہے، لیکن آج کے اس جدید دور میں جہاں کیمرے اور مائکروفون ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہاں، ہمارے موبائل فونز، سمارٹ ڈیوائسز، بالکل ہماری جیبوں میں، ہمارے کمروں میں، تو کیا واقعی مکمل پرائیویسی کا کوئی وجود باقی ہے؟ یہ ایک بہت خطرناک سوال ہے۔ یا کیا ہم سب بھی کسی نہ کسی حد تک بغیر دیکھی جانے والی ٹیلی اسکرینز کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں اور بس یہ سوچ کر خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ اس پر غور کیا جائے تو واقعی آج کی دنیا اور اوشیانا کی دنیا کے درمیان فاصلہ بہت کم لگنے لگتا ہے۔ اور اسی لرزہ خیز احساس کے ساتھ ہم اس حصے کو یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ کہانی ابھی باقی ہے۔ آنے والے حصے میں ونسٹن اوشیانا کی سب سے خوفناک جگہ میں داخل ہوگا، دی منسٹری آف لو، جہاں سے کوئی اسی حالت میں واپس نہیں آ۔ حصہ 5 میں ہم منسٹری آف لو کی بغیر کھڑکیوں والی دیواروں کے اندر انسانی روح کی منظم تباہی کا مشاہدہ کریں گے۔ جی، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو واقعی انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ بالکل،
اور دا ڈیپ ڈائیو کے اس تفصیلی مطالعے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ آج جارج آرویل کے شاہکار 1984 کے ان ابواب کا بغور جائزہ لینا ہے جہاں جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے ذریعے انسانی ذہن کو مکمل طور پہ توڑا جاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اگر ہم اسے صرف مار پیٹ سمجھیں گے تو ہم آرویل کا اصل پیغام کھو دیں گے۔ ہاں وہ تو ہے، ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مطلق العنان طاقت، مطلب جو سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ یعنی وہ صرف جسم پر قابو نہیں پانا چاہتے؟ بالکل نہیں، ان کا اصل ہدف انسانی ذہن پر مکمل غلبہ حاصل کرنا ہے۔ یہ صرف تشدد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان کو اندر سے کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس خوفناک نفسیاتی عمل کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھنا ہوگا جہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ منسٹری آف لا کا ماحول۔ بالکل۔ کتاب میں منسٹری آف لا کے تہ خانے کی جو منظر کشی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک ایسی کوٹری ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی قدرتی روشنی نہیں ہے وہاں۔ ہاں، اور دیواریں چمکدار سفید چینی مٹی یعنی پورسلن کی بنی ہیں، اور چھپی ہوئی بتیاں ہر وقت مطلب مسلسل روشن رہتی ہیں۔ اور وہ گنگناہٹ کی آواز۔ او ہاں، ہوا گزرنے کی ایک مسلسل گنگناہٹ جو دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے، اور چاروں دیواروں پہ ٹیلی اسکرینز لگی ہیں جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ جی۔ اسے کتاب میں وہ جگہ جہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا کہا گیا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی نہیں ہے۔ مطلب یہ جان بوجھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اس ماحول کا ایک خاص مقصد ہے۔ وقت کا احساس ختم کر دینا نفسیاتی تشدد کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ یعنی ونسٹن کو پتہ ہی نہیں کہ باہر دن ہے یا رات؟ بالکل بھی نہیں، وہ وہاں کتنے دنوں یا ہفتوں سے ہے اسے کچھ نہیں معلوم۔ اور اگر آپ وہاں کے قیدیوں پر غور کریں تو عام مجرموں اور سیاسی قیدیوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں، سیاسی قیدیوں کو پلٹس کہا گیا ہے نا؟ جی، عام مجرم وہاں شور مچاتے ہیں، گارڈ سے بحث کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن جو سیاسی قیدی ہیں وہ خوف کے مارے بالکل خاموش رہتے ہیں۔ وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا جرم کوئی چوری چکاری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پارٹی کی سوچ سے بغاوت کی ہے۔ یہاں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، یہ پورا ماحول یہ ایک سینسری ڈیپریویشن ٹینک کے بالکل الٹ محسوس ہوتا ہے۔ وہ حسی محرومی والا ٹینک۔ ہاں، اس میں تو انسان کو اندھیرے اور خاموشی میں رکھا جاتا ہے نا، تاکہ حواس سن ہو جائیں، لیکن یہاں تو روشنی اور آواز کا ایسا بوجھ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک مسلسل اوورلوڈ ہے حواس پر۔ بالکل، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا مقصد صرف جسم کو تھکانا ہے، مطلب نیند اڑا کر پاگل کر دینا؟ دیکھیں، جسم کو توڑنا تو محض ایک شروعات ہے۔ بھوک اور نیند کی کمی سے آپ کا ذہن کمزور ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل کھیل کچھ اور ہے۔ ہاں، یہ سارا جسمانی اور ماحولیاتی دباؤ دراصل ایک خاص شخص کے لیے سٹیج تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اوبرائن۔ بالکل، اوبرائن، جو ایک جلاد بھی ہے اور حیرت انگیز طور پر ایک استاد بھی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب دروازہ کھلتا ہے تو اوبرائن کسی قیدی کی طرح اندر نہیں آتا، بلکہ وہ تفتیشکار بن کر آتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں وہ ڈائل ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ڈائل جس پر 100 تک نمبر درج ہیں، اور وہ ونسٹن کے جسم میں بجلی کے جھٹکوں کی طرح درد دوڑاتا ہے۔ اوبرائن کا کردار مطلب بہت پیچیدہ ہے۔ وہ کوئی عام تفتیشکار نہیں ہے جو غصے میں آ کے مار پیٹ کرے۔ وہ تو بہت سکون سے بات کرتا ہے نا؟ بالکل، وہ ونسٹن سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں مکمل بناؤں گا۔ عجیب بات ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر یا کسی پادری کی طرح پیش آتا ہے۔ وہ ونسٹن کے ذہن کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ونسٹن پاگل ہو چکا ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک قسم کی زہریلی تھیراپی ہو گئی، جسے ٹوسٹڈ تھیراپی کہتے ہیں۔ بالکل یہی لفظ ہے۔ مطلب روایتی تھیراپی میں تو انسان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک صحت مند ذہن کو توڑ کر اسے بیمار یا یوں کہیں کہ غلام بنایا جا رہا ہے، اور اسے وہ علاج کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر پارٹی کے پاس اتنی ہی طاقت ہے
تو وہ ونسٹن کو سیدھا گولی کیوں نہیں مار دیتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے نا؟ مطلب اسے اتنی تکلیف دینے اور اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور اس کا جواب پارٹی کی پوری ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شہید پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ مطلب اگر وہ اسے مار دیں گے تو لوگ اسے ہیرو سمجھیں گے۔ بالکل۔ اوبرائن بتاتا ہے کہ پرانی ڈکٹیٹرشپس نے یہی غلطی کی تھی۔ انہوں نے دشمنوں کو مارا اور وہ دشمن مر کر اور زیادہ طاقتور نظریات بن گئے۔ صحیح، لوگ ان کی قربانی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جی، اس لیے پارٹی چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے قیدی کی روح کو، اس کے نظریات کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ونسٹن خود کو مجرم مانے۔ نہ صرف مجرم مانے بلکہ وہ سچے دل سے پارٹی سے محبت کرے تاکہ اس کی بغاوت کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ خوفناک۔ اور کسی کے ذہن کو اس حد تک فتح کرنے کا یہ جو عمل ہے، اس کے 3 مراحل بتائے گئے نا؟ جی بالکل، یہ انضمام یا ری انٹیگریشن کے 3 مراحل ہیں: سیکھنا، سمجھنا اور قبول کرنا۔ اور ابھی جب وہ اسے ڈائل سے درد دے رہا ہے تو ونسٹن پہلے مرحلے میں ہے، یعنی سیکھنے کے مرحلے میں۔ ہاں، اور اس مرحلے میں اس کے تمام پرانے خیالات اور حقائق کو توڑا جاتا ہے۔ وہ 4 انگلیوں والا منظر؟ بالکل، وہ کتاب کا سب سے مشہور منظر ہے۔ اوبرائن اسے 4 انگلیاں دکھا کر پوچھتا ہے کہ یہ کتنی ہیں؟ اور ونسٹن کہتا ہے 4، کیونکہ وہ تو 4 ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اسے شدید درد دیا جاتا ہے۔ اوبرائن کہتا ہے کہ اگر پارٹی کہے کہ یہ 5 ہیں تو پھر یہ 5 ہے۔ یہ تو یہ سوچ کر ہی الجھن ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ سولپسزم کا تصور ہے۔ سولپسزم؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں بتائیں گے؟ پارٹی کا ماننا ہے کہ حقیقت کسی بیرونی دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ درخت، آسمان، عادات، یہ سب باہر نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ حقیقت صرف انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور چونکہ پارٹی لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، اس لیے حقیقت وہی ہے جو پارٹی کہے۔ واہ، مطلب ڈبل تھنک کے ذریعے وہ ونسٹن کو صرف جھوٹ بولنے پر مجبور نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ اسے اس حد تک توڑنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے حواس کھو کر ان 4 انگلیوں کو 5 دیکھنے لگے۔ یہ تو انتہائی درجے کی گیس لائٹنگ ہو گئی نا، جہاں آپ کو اپنے ہی حواس پر، اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگتا ہے۔ بالکل، جب انسان پر درد کا اتنا شدید غلبہ ہوتا ہے تو دماغ درد سے بچنے کے لیے اپنے ہی اعصابی راستوں کو دھوکہ دینے لگتا ہے۔ مطلب کیا درد کے ذریعے واقعی انسان کا زاویہ نگاہ بدلا جا سکتا ہے؟ جی، کیونکہ بقا کی جبلت منطق پر حاوی ہو جاتی ہے، انسان واقعتاً فریب نظر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ درد کا جو ہولناک استعمال ہے، اس کا نتیجہ جسم اور ذہن کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور وہ تباہی ہمیں آئینے والے منظر میں نظر آتی ہے۔ ہاں، جب اوبرائن ونسٹن کو ایک 3 رخ والے آئینے کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ وہ منظر بہت تکلیف دہ ہے۔ بہت زیادہ۔ ونسٹن خود کو دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ اس کا وزن 25 کلو گر چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، بال اڑ چکے ہیں، دانت سڑ چکے ہیں۔ اور پھر اوبرائن اس کا وہ دانت ہاتھ سے کھینچ کر نکال دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ اوبرائن اسے کہتا ہے کہ تم غلاظت کا ایک تھیلا ہو، اگر تم انسان ہو تو انسانیت یہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اسے یہ سب دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دراصل دوسرا مرحلہ ہے جسے سمجھنا یا انڈرسٹینڈنگ کہا گیا ہے۔ اوبرائن اسے بتاتا ہے کہ پارٹی طاقت کیوں چاہتی ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کسی بھی پچھلے آمر سے مختلف ہے۔ ہٹلر یا اسٹالن کہتے تھے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا۔ لیکن اوبرائن کہتا ہے کہ ہم صرف طاقت کے لیے چاہتے ہیں، صرف طاقت کے لیے۔ وہ ایک جملہ ہے نا، انسانی چہرے پر ہمیشہ کے لیے پڑھنے والا جوتا۔ بالکل، a boot stamping on a human face forever۔ ونسٹن کی یہ حالت اس مطلق العنان طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے کسی نے ایک عالیشان عمارت کو صرف اس لیے تباہ کر دیا ہو تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ زمین کا مالک کون ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ونسٹن کا جسم وہی ملبہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ اتنی تباہی کے بعد بھی ونسٹن ایک بات کہتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ میں نے جولیا سے غداری نہیں کی۔ ہاں، کے اندر کچھ انسانیت بچی ہے۔ جی، اس کے جذبات ابھی آزاد ہیں، اور اوبرائن بھی یہ بات فوراً سمجھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی؟
نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تیسرا مرحلہ یعنی قبول کرنا یا ایکسیپٹنس وہ ابھی باقی ہے۔ او، وہ اب بھی اسے پوری طرح فتح کریں گے۔ ہاں، اوبرائن کا کام ختم نہیں ہوا۔ یہ سب جان کر احساس ہوتا ہے کہ معروضی سچائی یعنی آبجیکٹیو ٹروتھ اور ہماری یاداشت کس قدر نازک ہیں۔ بالکل، ہم ان پر کتنا انحصار کرتے ہیں۔ ہاں، اور معلومات پر، تاریخ پر کسی کا مکمل کنٹرول ہونا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں لگتی، یہ ایک وارننگ ہے۔ ایک بہت گہری وارننگ ہے۔ سامعین، آخری حصہ ہمیں اس جگہ لے جائے گا جس سے ہر کوئی سب سے زیادہ ڈرتا ہے، روم 101 اور ونسٹن اسمتھ کا آخری انجام۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ حصہ ختم کریں، سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات۔ جی بتائیں۔ اگر ہماری حقیقت صرف ہماری یادداشت اور باہر موجود تحریری ریکارڈز پر مبنی ہے اور ان دونوں کو کوئی طاقت تبدیل کر سکتی ہے، تو کیا موضوعی سچائی کا انسان کے شعور سے آزاد کوئی وجود ہے بھی؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر سچ صرف وہی ہے جو طاقتور ہم سے منوانا چاہتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، بہت واضح ہوتا ہے۔ مطلب ایکس رے مشین کی اسکرین پر ایک سفید لکیر نظر آتی ہے اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ سب کچھ کتنا سیدھا اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، جسمانی چوٹ یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بالکل، اور ہم انسان چیزوں کو اس طرح خانوں میں بانٹ کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ انسانی ذہن چیزوں کو ماپنے اور دیکھنے کا عادی ہے۔ دیکھیں، جو چیز نظر آ جائے اس کا علاج بھی ممکن لگتا ہے اور اس سے خوف بھی کم آتا ہے۔ ہاں، مگر جب ہم انسانی ذہن، اس کی پیچیدہ نفسیات اور اس پر مسلط کیے گئے جبر کی تاریک دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین اچانک بیکار ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہاں کوئی مشین کام نہیں آتی۔ ہم ایک ایسے منظر نامے کا سامنا کرتے ہیں جو ماپا نہیں جا سکتا، لیکن وہ کسی بھی جسمانی چوٹ سے، میرا مطلب ہے، 1000 گنا زیادہ خوفناک ہے۔ اور آج ہم اسی خوفناک دنیا میں اترنے والے ہیں۔ جی، آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم جارج اورویل کی مشہور زمانہ کتاب 1984 کے آخری فیصلہ کن اور سب سے زیادہ دہلا دینے والے حصے کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ اسی کتاب کے انتہائی خوفناک ابواب ہیں۔ بالکل، ہم کمرہ 101، چیسنٹ ٹری کیفے اور اس آخری گولی پر بات کریں گے جس نے ایک انسان کی مکمل ہستی کو مٹا کر رکھ دیا۔ تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارا مقصد محض ایک کہانی کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک جابرانہ مطلق العنان نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسانی روح کو کیسے مکمل طور پر تسخیر کرتا ہے۔ یہ سفر ونسٹن اسمتھ کی حتمی اور نفسیاتی شکست کی کہانی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ دیکھیں، نظام کا مقصد صرف جسمانی طور پر ختم کرنا نہیں ہوتا۔ مطلب اگر مقصد صرف مارنا ہوتا تو یہ بہت آسان تھا، ایک گولی اور بات ختم۔ بالکل، وہ تو ایک سیکنڈ کا کام تھا۔ ہاں، لیکن یہاں بات اس مشینری کی ہو رہی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے اسے دوبارہ تعمیر کرتی ہے۔ نظام کو باغی لاشیں نہیں چاہیے، انہیں فرما بردار ذہن چاہیے۔ کیا بات ہے! اور اسی لیے ہم سیدھا اس پراسرار اور خوفناک جگہ کے اندر چلتے ہیں جسے کمرہ 101 کہا جاتا ہے۔ منسٹری آف لو کی عمارت میں یہ زمین کے بہت نیچے ایک تہخانہ ہے۔ روشنی اور اندھیرے کا کوئی واضح تصور نہیں۔ ونسٹن ایک کرسی سے اتنی مضبوطی سے بندھا ہے کہ وہ اپنا سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ ایک انتہائی بے بسی کی حالت ہے۔ اور اوبرائن، جو اس ظالم نظام کا نمائندہ ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ کمرہ 101 میں دنیا کی سب سے بری چیز موجود ہے۔ یہ جملہ ہی ذہن کو مفلوج کر دینے کے لیے کافی ہے۔ سچی، دنیا کی سب سے بری چیز آخر کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خوفناک خیالات ضرور آتے ہیں۔ بالکل، اور اوبرائن خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا کی سب سے بری چیز ہر فرد کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایک فکسڈ سزا نہیں ہے۔ جی، کسی کے لیے یہ زندہ دفن ہونا ہے، کسی کے لیے آگ ہے، اور کسی کے لیے بظاہر کوئی معمولی سی چیز بھی ہو سکتی ہے۔
تو یہ ایک طرح سے نظام کی نفسیاتی دراندازی ہے نا، جہاں کوئی ایک مقررہ سزا نہیں دی جاتی، یہ ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا عذاب ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ سیدھا آپ کے اندر جھانکنے والی بات ہے۔ اور ونسٹن کے معاملے میں اس کے لاشعور کی سب سے گہری اور تاریک جگہ پر چھپا ہوا جو خوف ہے وہ چوہے ہیں۔ بڑے اور بھوکے چوہے۔ ہاں، وہ چوہے جو ایک پنجرے میں بند ہیں اور جنہیں ونسٹن کے چہرے پر چھوڑا جانے والا ہے۔ مجھے یہاں ایک جدید دور کی تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ اچھا، کیا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جدید ترین الگوریدم کسی ذہن کا سارا ڈیٹا ہیک کر لے، تمام یادوں اور خوابوں کو کھنگالے اور پھر اس کی سب سے بڑی، سب سے چھپی ہوئی کمزوری کو نکال کر اسے اسی کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرے۔ واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ نظام بالکل ایک ہیکر کی طرح کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا محض ڈرانا کافی ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب تاریخ بتاتی ہے کہ جسمانی تشدد اور ڈرانے دھمکانے سے تو لوگ اکثر مزید باغی ہو جاتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو کیا اوبرائن واقعی اس عمل سے ونسٹن کی ہمت توڑ رہا ہے یا وہ کچھ اور ثابت کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، یہ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ تشدد ارادے کو توڑ دیتا ہے، مگر اصل میں اوبرائن کا مقصد ونسٹن کو روایتی معنوں میں جسمانی تکلیف دینا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مقصد ہے؟ اوبرائن خود کہتا ہے کہ درد بذات خود ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان درد کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہاں، لوگ تو ہنستے ہنستے پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، یہاں تک کہ وہ کسی مقصد کے لیے موت کو بھی خوشی سے گلے لگا لیتے ہیں اور یوں وہ ایک شہید بن جاتے ہیں۔ لیکن کمرہ 101 میں معاملہ بہادری، بزدلی یا ارادے کی مضبوطی کا ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کس چیز کا معاملہ ہے؟ اوبرائن انسانی جبلت کی اس حد کو بے نقاب کر رہا ہے جسے حیاتیاتی طور پر روکا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ اس کے شعور کو، اس کے لاجک کو بائی پاس کر کے سیدھا اس کے حیوانی دماغ، اس کے سروائیول میکانزم پر حملہ کر رہا ہے۔ بالکل صحیح، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے بے اختیار تڑپتے ہیں۔ اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جی، اسے بزدلی نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک ناقابل تسخیر حیاتیاتی رد عمل ہے۔ رومر 101 اسی رد عمل کو متحرک کرتا ہے، جہاں انسان کا شعور، اس کی محبت، اس کے اعلیٰ اصول اور نظریات، مطلب سب کچھ اس بقا کی جبلت کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس ساری نفسیاتی جنگ کے نقطۂ عروج کو چھوتا ہے۔ ارے باپ رے، ذرا اس منظر کی ہولناکی پر غور کریں۔ چوہوں سے بھرا وہ پنجرا جس کا ماسک ونسٹن کے چہرے کے بالکل قریب لایا جا رہا ہے، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بندھا ہوا ہے۔ ہاں، تاریں اس کے گالوں کو چھو رہی ہیں، وہ چوہوں کی مخصوص سڑان زدہ بو اور ان کے پیلے دانت۔ ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے خوف سے۔ بالکل اندھا۔ اور عین اس لمحے بقا کی اس شدید ترین جبلت کے تحت ونسٹن کو احساس ہوتا ہے کہ خود کو بچانے کا، ان درندوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کسی اور کو آگے کر دینا، جی، کسی اور انسان کو اپنے اور ان چوہوں کے درمیان ڈھال بنا لینا۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ جولیا ہے۔ جولیا، وہ واحد انسان جس سے ونسٹن نے اس پوری تاریک جابرانہ دنیا میں سچی محبت کی تھی۔ وہ ہستی جس کے لیے وہ نظام سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہوا تھا، اسی کو وہ قربان کر رہا ہے۔ وہ بے ساختہ اپنی پوری ٹوٹی ہوئی طاقت سے چیختا ہے، یہ جولیا کے ساتھ کرو، میرے ساتھ نہیں۔ جولیا کا چہرہ نوچ لو، اسے ہڈیوں تک نچوڑ لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ سچ کہوں تو یہ الفاظ پڑھ کر ایک عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے۔ مطلب یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ ایک انسان کی روح کے کچی کرچی ہونے کی آواز ہے۔ بالکل، یہ روح کا ٹوٹنا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ ایک انسان واقعی یہ چاہ سکتا ہے۔ کیا یہ صرف درد سے بچنے کا ایک وقتی بے معنی سا رد عمل نہیں تھا، محض ایک جھوٹی چیخ؟ دیکھیں، یہاں جو بات انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ نظام کو محض یہ الفاظ یا کوئی جھوٹا اعتراف نہیں چاہیے تھا۔ انہیں کیا چاہیے تھا پھر؟ اگر یہ صرف درد سے بچنے کی ایک کھوکھلی چیخ ہوتی تو نظام کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ وہ تو کوئی بھی مار کھا کر بول دے گا۔ ہاں، وہ تو ایک عام سی بات ہے۔ مطلق العنان طاقت یہ چاہتی تھی کہ ونسٹن واقعی
اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ چاہے، اور اس ایک لمحے میں جب وہ چیخ رہا تھا تو وہ سچ مچ پوری شدت سے چاہتا تھا کہ چوہے جولیا کو کھا جائیں اور وہ بچ جائے۔ اف، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اس نے اپنی محبت کو مکمل طور پر شعوری اور لاشعوری دونوں سطحوں پر قربان کر دیا۔ اس ایک لمحے میں اس کی محبت، اس کی وفاداری اور اس کی انسانیت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئی۔ نظام کی اصل فتح یہی ہے۔ یہ کتنا صفاقانہ طریقہ کار ہے۔ مطلب نظام کا مقصد اس کا جسم توڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر موجود خالص محبت کے جذبے کو خالص ترین خود غرضی سے بدل دینا تھا۔ بالکل، انہوں نے اسے اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا۔ انہوں نے اسے ثابت کر دیا کہ وہ اندر سے کتنا کمزور اور خود غرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا اپنا ضمیر ہی مر جائے، جی، جب وہ اپنی سب سے عزیز چیز کو خود اپنی مرضی سے تباہ کر دے، تو اس کے بعد جو باقی بچتا ہے، کیا اسے زندگی کہا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا انتہائی سرد اور تلخ جواب ہمیں اس ملاقات میں ملتا ہے جو ونسٹن کی رہائی کے بعد جولیا کے ساتھ ایک پارک میں ہوتی ہے۔ یہ منظر اس پوری بحث کا منطقی نتیجہ ہے۔ آپ اپنی سب سے عزیز چیز کو تباہ کرنے کے بعد کیسے جیتے ہیں؟ وہ منظر واقعی بہت بے روح ہے۔ سرد ہوا چل رہی ہے اور وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھنے سے بھی ہچکچا رہے ہیں، جیسے کوئی اجنبی ہوں۔ بے جان محسوس ہوتا ہے۔ وہ دونوں اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ دونوں نے وہی کیا جو دوسرے نے کیا۔ جی، جولیا کہتی ہے کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو انسان واقعی چاہتا ہے کہ وہ سزا کسی اور کو مل جائے۔ انسان صرف اور صرف خود کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ جذبہ، وہ آگ جو ان دونوں کے درمیان تھی، وہ مکمل طور پر بجھ چکی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک پل کو جلا دیا گیا ہو اور اب راکھ کے سوا کچھ نہیں بچا جس پر چلا جا سکے۔ اس گفتگو میں ایک جملہ ایسا ہے جو انسان کو اندر تک کھوکھلا محسوس کرواتا ہے۔ کون سا؟ جولیا کہتی ہے، اس کے بعد آپ اس شخص کے لیے پہلے جیسے جذبات نہیں رکھتے۔ بالکل۔ یہ پارک کی ملاقات محض ایک رومانوی رشتے کی موت نہیں تھی، یہ اس بات کا حتمی ثبوت تھا کہ خوف اور تشدد کے ذریعے کسی بھی انسانی جذبے کو مٹایا جا سکتا ہے۔ مطلب جب کسی کو یہ ادراک ہو جائے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے محبت کو بے دردی سے قربان کر سکتا ہے، تو اس کے بعد محبت کا تصور ہی اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل، محبت کے لیے قربانی درکار ہوتی ہے نا، اور کمرہ 101 نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر قربانی کا کوئی مادہ نہیں بچا۔ جب انسان اپنے آپ سے ہی گھن کھانے لگے تو وہ کسی اور سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں اب چلتے پھرتے زندہ لاشوں کے سوا کچھ نہیں۔ جی، ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے اور اب صرف ایک جسمانی ڈھانچہ باقی ہے جو میکینکی انداز میں سانس لے رہا ہے، اور یہی شدید بے حسی ہمیں ان کے باقی ماندہ دنوں میں نظر آتی ہے۔ بے شک۔ اب ہم منظر بدلتے ہیں اور چلتے ہیں چیسنٹ ٹری کیفے کی طرف۔ ونسٹن اب ایک بالکل ہی بے مقصد کھوکھلی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا مسلسل وکٹری جن پی رہا ہے۔ ہاں، وہ جس میں لونگ اور سیکرن کی بو آتی ہے۔ اس کے پاس ایک سرکاری نوکری ہے جس کی تنخواہ بھی کافی ہے، لیکن اسے کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ایک انتظار ہے۔ موت کا انتظار؟ ہاں، چیسنٹ ٹری کیفے وہ جگہ ہے جہاں کبھی پارٹی کے پرانے باغی رہنما اپنی رہائی کے بعد آ کر بیٹھا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ انہیں حتمی طور پر مار دیا جائے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ویٹنگ روم ہے؟ بالکل، ونسٹن کا وہاں بیٹھنا، مسلسل وہ بدبودار شراب پینا اور روتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دماغی اور جذباتی وجود اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ وہ جن اسے سن کرنے کے لیے ہے، تاکہ جو تھوڑی بہت سوچ بچی ہے وہ بھی دھندلا جائے۔ وہ اب نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ یہاں ایک اور بہت گہری علامت موجود ہے جس کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا میرا خیال ہے ناممکن ہوگا۔ ونسٹن شطرنج کا ایک مسئلہ حل کر رہا ہے۔ جی، شطرنج کا کھیل۔ اور وہ سوچتا ہے سفید ہمیشہ مات دیتا ہے۔ وہ غور کرتا ہے کہ دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کالے مہروں نے جیتا ہو۔ عام طور پر ہم اسے خیر کی برائی پر جیت کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب کچھ اور ہی نکل رہا ہے نا؟ بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو شطرنج کا یہ کھیل دراصل اس مطلق العنان نظام یعنی پارٹی کی ناقابل شکست طاقت کی علامت ہے۔
خیر و شر کی جو تعریف اس نظام نے وضع کر دی ہے، اس کھیل میں فرد کی ہار ہمیشہ یقینی ہے۔ سفید یہاں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے، جو ہر حال میں ہر چال میں مات دیتی ہے۔ اور کالا مہرہ فرد ہے؟ جی، اور فرد چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لے، وہ کالے مہروں کی طرح ہمیشہ ہارنے کے لیے ہی بنا ہے۔ نظام نے اس کے ذہن میں یہ بات اتنی گہرائی تک بٹھا دی ہے کہ مزاحمت محض بے وقوفی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پارٹی کی طاقت ابدی ہے۔ اور پھر وہ حتمی لمحہ آتا ہے جو میرے خیال میں کمرے 101 سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہے۔ وہ اعلان والا لمحہ؟ جی، کیفے میں ٹیلی اسکرین پر افریقہ کے محاذ سے ایک بہت بڑی شاندار فوجی فتح کا اعلان ہوتا ہے، بگل بجتے ہیں، اور اس اعلان کو سنتے ہی ونسٹن کے دل میں بگ برادر کے لیے ایک والانہ پاگل پن کی حد تک محبت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ اس نظام کی کامیابی پر خوش ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ تصور کرتا ہے کہ وہ خود منسٹری آف لو کی غلام گردشوں میں چل رہا ہے، اور وہ گولی جس کا وہ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا اب اس کے دماغ میں اتر رہی ہے۔ یہ مارنے سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ گولی اصل میں کیا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ گولی جسمانی موت سے زیادہ ایک استعارہ ہے۔ یہ اس کی پرانی باغی اور آزاد سوچ کی حتمی موت ہے۔ اوبرائن نے اس سے کہا تھا کہ ہم مارنے سے پہلے تبدیل کرتے ہیں، ہم اندر کی ہر برائی کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، ہم ذہن کو خالی کر کے اس میں صرف پارٹی کی محبت بھر دیتے ہیں۔ ونسٹن کے ذہن میں اترنے والی یہ استعاراتی گولی دراصل اس کی آخری مزاحمت کا خاتمہ ہے۔ مطلب انہوں نے اسے اس حد تک توڑ دیا کہ وہ اپنے ہی جلاد سے محبت کرنے لگا۔ بالکل۔ اور کتاب کے بالکل آخری الفاظ جو واقعی کسی بھی انسان کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں، اس نے خود پر فتح پا لی تھی، وہ بگ برادر سے محبت کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہاں، مطلب اس نے اپنی آزاد سوچ اور اپنی انسانیت کو خود ہی شکست دے دی۔ نظام نے اسے صرف تشدد سے مارا نہیں بلکہ اسے ان کی زبان میں ٹھیک کر دیا۔ اور یہی اس نظام کی اصل ہولناکی اور کامیابی ہے۔ اگر وہ اسے شروع میں ہی گولی مار دیتے تو وہ ایک شہید بن جاتا۔ جی، لوگ اسے یاد رکھتے۔ اس کے باغی خیالات، اس کی ڈائری، اس کی نفرت اس کے ساتھ ہی زندہ رہتی، لیکن انہوں نے اس کی روح کو مار کر اس کے ذہن کو صاف کر کے اس میں بگ برادر کی عقیدت بھر دی۔ انہوں نے اس کی موت کو ایک باغی کی موت نہیں بلکہ ایک سچے اور اندھے پیروکار کی موت بنا دیا۔ یہی اوبرائن کا وعدہ تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ نظریاتی جنگوں میں سب سے بڑی فتح مخالف کو مارنا نہیں بلکہ اس سے اپنی بات منوانا اور اسے اپنا حامی بنا لینا ہوتا ہے۔ تو اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ تفصیلی مطالعہ محض ایک پرانی افسانوی کہانی کا خلاصہ نہیں ہے۔ یہ طاقت، خوف اور انسانی کمزوری کے درمیان تعلق کی ایک بہت ہی سنگین یاد دہانی ہے۔ جی، ایک وارننگ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہماری یادداشتیں، ہمارے سب سے گہرے جذبات اور ہماری نام نہاد آزاد مرضی کس حد تک ہمارے ارد گرد موجود طاقتور نظاموں کے محتاج ہیں۔ جب حالات اس قدر سنگین ہوں تو کیا انسان واقعی خود مختار رہتا ہے؟ یہ بحث ہمیں ایک اور زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ایک ایسا پہلو جو شاید اورویل کے دور سے زیادہ آج کے دور پر منطبق ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا غور کریں، آج کے دور میں کسی جابرانہ نظام کو کمرہ 101 کے ان خوفناک چوہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں ہیں جہاں ہم خود خوشی خوشی اپنا سارا ڈیٹا، اپنے خوف، اپنی پسند اور ناپسند الگورتھمز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جدید دور کا کمرہ 101 ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین ہو؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ایک ایسا نظام جو ہمیں جسمانی تکلیف دیے بغیر صرف ہماری معلومات کو کنٹرول کر کے ہماری حقیقت کو اس حد تک دوبارہ لکھ دے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ایسی دنیا سے محبت کرنے لگیں جو دراصل ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ جب نظام اتنا سمارٹ ہو جائے کہ وہ آپ کے خوف کے بجائے آپ کی خواہشات کو ہیک کر لے، تو کیا ہم سب پہلے سے ہی کسی نہ کسی چیسٹنٹ ٹری کیفے میں بیٹھ کر اپنی وکٹری جن نہیں پی رہے؟
یہ ایک ایسا خوفناک اور چونکا دینے والا خیال ہے جو واقعی انسان کو اپنے ارد گرد کی جدید دنیا اور اپنے ڈیجیٹل وجود پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم واقعی آزاد ہیں یا صرف ایک نظر نہ آنے والے کمرہ 101 کے قیدی ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ بالکل۔ لیجنڈز اور لینڈز کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہماری اگلی تاریخی اور ادبی کھوج کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔